نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کرشمہ سازیاں خدا کی ہیں تو معجزات نشانیاں انبیاء کی ہیں، کرامات ظاہر صحابہ و صوفیاء سے ہیں تو شعبدہ بازیاں مداریوں کی ہیں۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات، تلاش حق میں ان کی جستجو اور ان کی چند کرامتوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ پوری دنیا پر روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سرزمین ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لے کر سلطان شہاب الدین غوری تک تمام فاتحین نے اسلام کی اشاعت کا کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بادشاہان وقت جو ہیں وہ تساہل پسندی اور عیش و عشرت کا شکار ہو کر اپنا عروج کھو بیٹھے۔ ان مخدوش حالات کے اندر بھی اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام نے نہایت خلوص و دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے دولت مند اور با اثر بزرگ تھے۔ والدہ ماجدہ بی بی ام الورا، جن کو بی بی ماہنور بھی کہا جاتا ہے، نہایت بلند کردار خاتون تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان، جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، کہ قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور پھر مدرسہ سے تفسیر و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 15 سال کی ہوئی تو والد صاحب کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ والد گرامی کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ترکہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ اسی ترکے کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا اور جس سے زندگی آسان اور آسودہ ہو گئی۔ لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے خواجہ صاحب کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آپ باغ میں آئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ بستی کے ایک مجذوب یعنی ایک بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ غیبی سے باغ میں تشریف لائے۔ جب خواجہ صاحب کی نظر ان پر پڑی تو صد ادب و احترام ان کے قریب چلے گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا اور ایک تازہ انگوروں کا خوشہ سامنے رکھا اور خود 2 زانو ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا اور دانتوں میں چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی، دنیا سے نفرت اور بیزاری آپ کی ذات میں پیدا ہو گئی۔ سارا ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی، چنانچہ وطن چھوڑا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ سمرقند، بخارا کی درسگاہوں سے علوم شریعت کی تکمیل کی اور علوم روحانی کے لیے سفر کا از سر نو آغاز کیا۔ اس وقت عراق، حجاز اور مدینہ اسلامی تعلیمات کا مرکز تھے۔ وہاں سے استفادہ کرنے کے بعد پیر کامل کی تلاش میں مشرق کا رخ کیا اور علاقہ نیشا پور کے قصبہ ہارون پہنچے، جہاں ہادی طریقت
خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں زیارت کی، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی منزل حاصل ہو گئی اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ انہوں نے اپنی خلافت اور اجازت سے نواز کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا، چنانچہ اپنے سفر کے دوران سنجان پہنچے، جہاں حضرت شیخ نجم الدین کبرا اور جیلان میں بڑے پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں حضرت شیخ ضیاء الدین کی زیارت کی۔ ان سے معرفت و ولایت کے علوم حاصل کیے اور بغداد سے اصفہان پہنچے، جہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات ہوئی۔ انہی دنوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اصفہان میں موجود تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کے چہرہ زیبا کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے، آپ پر نثار ہو کر مریدوں میں شامل ہوئے۔ 20 سال تک خواجہ صاحب کی خدمت بجا لائے اور بعد میں آپ ان کے جانشین ہوئے۔ کتاب سیر الکتاب میں لکھا ہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کا نور ہر سو پھیلے گا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت سنی تو وجد و سرور طاری ہو گیا، مگر پریشان تھے کہ اجمیر ہے کہاں، یہی سوچتے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب ہی کی حالت میں آپ کو مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ دنیا کے تمام قصبے اور شہر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک انار بھی عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم تجھ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوئے، 40 اولیاء کے ہمراہ ہندوستان کا قصد کیا، بارگاہ رسالت سے اجازت پا لینے کے بعد مدینہ منورہ سے بغداد تشریف لائے، جہاں علماء کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مختلف علاقے چشت، خرقان، جہنہ، کرمان، استرآباد سے بخارا اور بخارا سے تبریز، اصفہان، ہرات، سبزوار، بلخ اور سمرقند ہوتے ہوئے لاہور وارد ہوئے۔ لاہور پہنچ کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اعتکاف کیا اور 40 روز کا چلہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانی فیض سے مالا مال ہو کر رخصت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا جو آج بھی مزار مبارک پر کندہ ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور سے سمانہ پہنچے جو پٹیالہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر راجہ پرتھوی راج چوہان، جسے رائے پتھورا بھی کہا جاتا ہے، کہ سپاہی خواجہ صاحب کی شبیہ لے کر پہلے سے موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہانے سے گرفتار کیا جائے، اس کے لیے خواجہ صاحب کی ایک کتاب میں مذکور ہے کہ پرتھوی راج چوہان کی ماں جوتشی تھی، جس نے حضرت صاحب کی آمد سے قبل ہی بتا دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جس کی وجہ سے تیری حکومت کو زوال آ جائے گا۔ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے سرحدوں پر سپاہی مقرر کر دیے۔ سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کا اعتبار نہ کرنا پر عمل کیا اور ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تو ایک ٹیلے پر تشریف فرما تھے کہ دور سے کچھ لڑکیوں کو آتے دیکھا اور ان کے وہ ہاتھوں میں لڈوؤں کے تھال لیے جا رہی تھی کہ آپ بھی پیچھے ہو لیے۔ مندر میں پہنچے تو وہاں لڑکیاں گڑ گڑا کر، بلکہ جس لڑکی کی شادی تھی وہ گڑ گڑا کر یہ درخواست کر رہی تھی کہ اے میرے بھگوان لڈو کھا لو، تم لڈو کھا لو گے تو میں اپنے لوگوں میں جاؤں گی، وہ مجھے دعا دیں گے۔ ظاہر ہے پتھر تھا، کیسے لڈو کھاتا؟
خواجہ صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے لڈو کھاؤ۔ چنانچہ بت نے فوراً لڈو کھانے شروع کر دیے، اور یہ چیز دیکھ کر لڑکیاں حیران ہوئیں، یہاں تک کہ وہ پریشان ہوئیں۔ فوراً خواجہ صاحب نے ان کو سمجھایا کہ یہ لڈو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے کھائے ہیں۔ یہ چیز دیکھنا تھی کہ وہ لڑکیاں خالی تھال لیے گھر واپس لوٹیں۔ رشتہ داروں کو جب دکھایا کہ سارے لڈو جو ہیں وہ بت کھا گیا ہے، اس وجہ سے سب حیران ہوئے، دوبارہ سے لڑکی کی بات کا اعتبار نہ کیا۔ لیکن لڑکی نے جب سارا واقعہ کہہ سنایا تو دوبارہ سے لڈو لیے اور مندر پہنچ گئے۔ وہاں پہ دوبارہ جب کہا گیا تو بت لڈو کھانے کو تیار نہ تھا، 1000 کوششیں کیں، آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے لڈو کھاؤ۔ چنانچہ بت اسی طرح لڈو کھانے لگا۔ اس چیز کو دیکھ کر سارے لوگ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کی بدولت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کرامات کا ذکر جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان تک بھی پہنچا۔ چنانچہ اس نے سپاہی بھیجے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بادشاہ ہونے کو کی بجائے ان کو بادشاہ بنا بیٹھیں، لیکن اللہ والوں کو بادشاہی کی کیا ضرورت۔ بہرحال جب فوجی وہاں پہنچے، سپاہی وہاں پہنچے، تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چٹیل میدان میں بیٹھے پایا جہاں آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ سپاہیوں نے پکڑا اور پانی لینے سے منع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صرف وضو کے لیے پانی ہی تو لینا چاہتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن انہوں نے بدتمیزی کی، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بھگوان آئے اور وہ آپ کو یہاں سے پانی لے کر دے، ورنہ ہم پانی نہیں دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مندر پہنچے، جوتا ہاتھ میں لیا اور اس بت کو مارنا شروع کیا اور کہا، پکڑو میرا یہ لوٹا اور جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب آپ پیچھے پیچھے تھے، جوتا آپ کے ہاتھ میں تھا، اور جو ان کا بڑا بت تھا وہ آگے آگے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ یہ چیز دیکھ کر سارے سپاہی ایک دم حیران ہوئے، اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر پریشان بھی ہوئے کہ ایک بت کس طرح آپ کے کہنے پر آگے آگے چلا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جھیل پر پہنچے تو باطنی نظر پانی پر پڑنے ہی کی دیر تھی کہ سارا کا سارا پانی سمٹ کر لوٹے میں آ پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے پانی لیا اور چل دیے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چند ہی دنوں میں ساری کی ساری جو جھیل ہے وہ خشک ہو گئی، یہاں تک کہ جانور چرند پرند بھی مرنا شروع ہو گئے، اور بچے بھی پانی مانگتے تو گھروں میں پانی کے لیے پانی کے نام پر کوئی چیز نہ تھی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ یقیناً یہ خواجہ صاحب کی کرامت ہی کا نتیجہ ہے کہ جو سپاہیوں نے ان کے ساتھ کیا۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بچوں کو لے کر گئے کہ جناب آپ ان پر رحم کریں ورنہ یہ مر جائیں گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کی بات مانی اور جھیل پر پہنچے، اور جیسے ہی آپ کا لوٹا انڈیلنا تھا کہ جھیل شرابور پانی سے بھر گئی، یعنی کہ فل پانی اس میں بھر گیا۔ اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی، جس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 587 ہجری بمطابق 1191 کو اجمیر پہنچے تھے۔ پھر آپ کی کرامتوں کا نزول ہونا تھا کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے لگے، اور بہت جلد پورا اجمیر اسلام اور ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اور یہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا